عزیز، ہمارا نفس بھی اژدہے کی مانند ہے، اسے مردہ مت سمجھیں۔ ذرائع اور وسائل نہ ہونے کے باعث ٹھٹرا ہوا نظر آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت سے غفلت اور دنیا داری کی حرارت سے وہ حرکت میں آ جاتا ہے۔ اژدہا ایک سپیرا دن رات نت نئے اور زہریلے سانپوں کی تلاش میں جنگل، بیاباں، کوہ و صحرا میں مارا پھرتا رہتا تھا۔ ایک دفعہ سخت سردی کے موسم میں پہاڑوں میں سانپ تلاش کر رہا تھا۔ اس نے ایک مردہ اژدہا دیکھا جو بھاری بھرکم تھا۔ اسے خیال آیا، اگر اس مردہ اژدہے کو کسی طریقے سے شہر لے جاؤں تو دیکھنے والوں کا ہجوم اکٹھا ہو جائے گا۔ لوگوں کے جمع ہو جانے سے میں خوب مال کماؤں گا۔ سپیرا اسے بڑی مشکل سے اپنی جان جوکھم میں ڈال کر گھسیٹ کر شہر لے آیا۔ غرض سپیرے کے اس کارنامے سے شہر بغداد میں ادھم مچ گیا۔ سب لوگ کام چھوڑ کر اسے دیکھنے چل پڑے۔ سینکڑوں ہزاروں لوگ جمع ہو گئے۔ بے پناہ سردی اور برف باری کی وجہ سے اژدہے کا جسم سن ہو چکا تھا۔ برف سے ٹھٹرنے کے باعث وہ مردہ دکھائی دے رہا تھا۔ ہجوم کی گرمی اور سورج کی روشنی سے اچانک اژدہے کے جسم میں تھرتھری پیدا ہوئی اور اس نے اپنا منہ کھول دیا۔ اژدہے کا منہ کھولنا تھا کہ قیامت برپا ہو گئی۔ بدحواسی اور خوف سے جس کا جدھر منہ اٹھا اسی طرف کو بھاگا۔ جو آفتاب کی گرم دھوپ اژدہے پہ پڑتی تھی، تو اس کا جوڑ اور بند میں زندگی نمودار ہوتی تھی۔ مارے دہشت کے سپیرے کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ اس نے جی میں کہا، غضب ہو گیا، یہ پہاڑ سے میں کس آفت کو اٹھا لایا؟ اپنے ہاتھوں اپنی موت بلا لی۔ ابھی وہ بھاگنے بھی نہ پایا تھا کہ اژدہے نے اپنا غار سا منہ کھول کر اس کو نگل لیا۔ پھر وہ رینگتا ہوا آگے بڑھا اور ایک بلند عمارت کے ستون سے اپنے آپ کو لپیٹ کے ایسا بل کھایا کہ سپیرے کی ہڈیاں بھی سرما ہو گئیں۔ درس حکایت ہے، اے عزیزو، ہمارا نفس بھی اژدہے کی مانند ہے، اسے مردہ مت سمجھیں۔ ذرائع اور وسائل نہ ہونے کے باعث ٹھٹرا ہوا نظر آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت سے غفلت اور دنیا داری کی حرارت سے وہ حرکت میں آ جاتا ہے۔